السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 سے لے کر 51 تک، یعنی فرام 47 اپ ٹو 51 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے، ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر آسمان اور زمین کا ذکر کیا ہے۔ آسمان سے مراد یہ پوری کائنات ہے۔ ظاہر ہے کہ آسمان جو ہم اوپر نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں پوری کائنات شامل ہے، یعنی وہ تمام سیارے، تمام کہکشائیں، تمام اسٹارز، یہ سب آسمان میں شامل ہیں، جس کی کہ لمٹ ہم نہیں جانتے۔ سائنسدان شروع سے کوشش کرتے آئے ہیں، آج تک کر رہے ہیں، بڑی بڑی دوربینیں ایجاد ہو چکی ہیں، ان بڑی بڑی دوربینوں کے اسٹڈی سے ہم کو کسی حد تک اندازہ ہوا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، یہ آسمان کتنا وسیع ہے۔ خاص طور سے یہ ہبل ٹیلیسکوپ جو 1995 میں لگائی گئی تھی، اس سے ہمیں بڑی معلومات ملی ہیں۔ چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں یہاں پر، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پتہ چلا ہے کہ سورج ایک اسٹار ہے، اور اس کے گرد 9 سیارے، بمائے پلوٹو کے 9 سیارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے۔ اور سورج جیسا اسٹار، اسے ہم سولر سسٹم کہتے ہیں، جو یہ سسٹم ہے جس میں سورج اور 9 سیارے ہیں، یہ سولر سسٹم کہتے ہیں۔ اس جیسے اسٹار اور سولر سسٹمز، ہماری گلیکسی، ہماری کہکشاں جس کو ملکی وے کہتے ہیں، اس میں 1 بلین سے زیادہ اسٹار، سورج جیسے اسٹار موجود ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، یعنی کم سے کم تعداد میں بتا رہا ہوں۔ سائنسدانوں کا اندازہ تو بہت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں، ابھی ہم نے 10% بھی نہیں دیکھی ہے، اسٹڈی کی ہے۔ آبزرویبل یونیورس جو ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ اس سے ابھی تک یہ اندازہ ہوا ہے کہ 1 بلین سے زیادہ سورج جیسے اسٹار ہمارے ملکی وے موجود ہیں۔ اچھا، پھر یہ ایک کہکشاں نہیں ہے، ایسی کہکشائیں ابھی تک جو دیکھی جا چکی ہیں، آبزرو کی جا چکی ہیں، وہ تقریباً 1.5 بلین سے زیادہ ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ بھی کم سے کم اندازہ ہے۔ سائنسدان ابھی کہتے ہیں ابھی 90% سے زیادہ دیکھنا باقی ہے، اور ان کا اندازہ ہے کہ اگر ہم انہیں اور اسٹڈی کریں گے تو ٹریلینز کے حساب سے کہکشائیں نکلیں گی۔ تو اندازہ لگائیے آپ کہ کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی کائنات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ایسی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتی ہے، ورنہ اس کائنات میں کون ایسا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین کو بھی ہم نے بچھایا ہے، اور کیا خوب بچھایا ہے، ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے، بچھانے والے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ زمین جیسے ابھی تک کوئی اور سیارہ دریافت نہیں ہوا ہے جس میں زندگی پائی جاتی ہو۔ کتنا شاندار بندوبست کیا ہے آپ نے، زندگی پیدا تو کی ہے، لیکن اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا موسم، اس کے حالات، اس کی زمین ایسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس میں حیات پنپ سکتی ہو۔
ہم آرام سے زندہ رہ سکتے ہیں، موسم بھی نہایت مناسب ہے، اور غذا کا بھی اللہ تعالیٰ نے پورا بندوبست نباتات کی شکل میں کر دیا ہے، دوسرے حیوانات کی شکل میں کر دیا ہے جو انسان کے غذا کے طور پہ کام آتے ہیں۔ یعنی ایسی بہترین زمین بنائی ہے کہ جس کی مثال ابھی تک نظر نہیں آئی ہے پوری کائنات میں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسٹڈی کرتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی انسان سائنسدان کو کھوج میں ہے کہ ایسی زمینوں کو پتہ چلایا جا سکے جو جیسی ہماری زمین ہے۔ اندازے ہیں کہ ایسی زمینیں اور ہیں، ہو سکتی ہیں، ان کے موسمی حالات اور زمین ایسی ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف اندازے ہیں، ابھی کوئی چیز اتھینٹک نہیں ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری زمین جیسی اور زمین ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زمین بھی ہمارے لیے انتہائی اللہ تعالیٰ نے مناسب اور شاندار بنائی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ آپ یہ بھی غور کر کے دیکھیں کہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں، جیسے دن ہے، رات ہے، گرمی ہے، سردی ہے، نر ہے، مادہ ہے، اچھائی، برائی، سچ، جھوٹ، یعنی ہر چیز کا ایک جوڑ پایا جاتا ہے، اور اسی جوڑ پر یہ ساری دنیا قائم ہے۔ اندھیرا، اجالا، جس چیز پر غور کریں آپ، اونچائی، نیچائی، ہر چیز کا جوڑ موجود ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی قدرتی نشانی ہے، اور ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس عظیم خالق کی طرف آؤ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اس کی طرف دوڑو، اس کے پاس جاؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے آگے جھک جاؤ بے اختیار، اور یہ حماقت ہرگز نہ کرو کہ کسی اور کو معبود بنا بیٹھو۔ یعنی یہ آسمان و زمین کی پیدائش ایک ایسے کام ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف واحد ذات ہے، وہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ بنائے، اور اسی نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کچھ بنایا ہے۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے بتا دو صاف کہ میں اسی خالق کی طرف سے تم کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اور تم اس پر غور کرو، اس کو سمجھو، اور پھر اس کے بعد اسی ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ کسی نے کچھ نہیں بنایا، صرف وہی ایک ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ اس دنیا میں کوئی اور ہستی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے یہ بنایا ہے، اس دنیا کے نظام میں یہ چیز میں نے اضافہ کیا ہے، ہرگز نہیں۔ ان سب باتوں کا کریڈٹ، ان آسمانوں کا، اس زمین کا، زمین کی ہر نعمت کا کریڈٹ صرف اوپر والے کی ذات کو جاتا ہے۔ اسی نے بنایا ہے، اسی نے بچھایا ہے، اور وہی پھر اس کو ختم بھی کرے گا، ایک نئی دنیا بسائے گا جس میں ہمیں نیا وجود ملے گا۔ تو ان سب باتوں کا یقین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، پھر ان کتابوں کو نازل کیا۔ تو ہمیں بھی ان پر پوری طرح ایمان لانا چاہیے، اور جو ہدایتیں دی جا رہی ہیں ان پہ عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔